بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، کسی بیوی کو کسی دوسری بیوی پر ترجیح دینا یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ اس پر میں 3 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور دعا کا طلبگار ہوں۔ ایک بات ذہنوں میں آ چکی ہے، زیادہ تر عورتوں یا بہنوں کے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے کہ کسی بیوی کو کسی بیوی پر ترجیح دے ہی نہیں سکتے آپ۔ اور آج کل تو یہ آخری 20-25 سالوں میں ایک کانسیپٹ جو ہے، باطل خیال جو ہے وہ پروان چڑھ گئے ہیں ماؤں بہنوں کے، بیٹیوں کے ذہنوں میں کہ ایک زوجہ کے ہوتے ہوئے کوئی مرد دوسری شادی کیوں کرے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کے جس نے آپ کو اور ہمیں حل کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، یا معاذاللہ آپ بہتر جانتے ہیں؟ وہ حکمتوں والا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں عورتوں کی توقیر اور عزت کم ہو رہی ہے، بلکہ بڑھ رہی ہے۔ کسی عورت کو ایک وقت میں ایک مرد کے علاوہ، کوئی محرم کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا، نہ محرم اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، اسے مس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے توقیر بڑھ رہی ہے عورتوں کی۔ اور دوسری بات، اگر دیکھیں کوئی صاحب استطاعت ہے تو یہ گربسانے والی بات ہے کہ ایک وقت میں کسی کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ ایک مرد کی کفالت میں ہیں، یعنی وہ ایک جو ہے ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہے، صاحب استطاعت ہے۔ تو اس طرح سے گھروں کو آباد کرنے میں اللہ کی حکمت ہے۔ بہرحال میں 3 حدیثیں اس کے ضمن میں پیش کر رہا ہوں کہ کب کب، کیسے کیسے اور کیوں کسی بیوی کو کسی بیوی پر ترجیح دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ خود سے بات نہیں کروں گا، یہ بات میں کر رہا ہوں آل محمد کے فرامین سے، جو کہ احادیث رسول خدا ہیں۔ وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے امام حسن سے، انہوں نے اپنے بابا مولا امام امیر المومنین علی سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول اپنے ابن امبائی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ یہ آل نبی اس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کتنی طاقتور جو ہے وہ سند ہے کہ آل نبی جو ہیں، رسول کی آل جس پہ کوئی بھی فرقہ مسلمانوں کا درود و سلام نہ بھیجے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال 3 حدیثیں ہیں۔ 2 حدیثیں جو ہیں وہ کتب 4 من لا یحذر الفقی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261 پر 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث سنیے کہ ذہن میں عنوان رہے کہ کسی بیوی کو کسی دوسری بیوی پر کوئی مرد کب ترجیح دے سکتا ہے۔ ہاں دے سکتا ہے، یہی بیان کرنا ہے کہ اجازت دی ہے اللہ نے، لیکن وہ کیفیات کون سی ہیں۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مرد کی ایک زوجہ بیوی موجود ہے اور پھر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، یہاں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ آج جو مائیں بہنیں کہتی ہیں پوچھا نہیں ہے جی، اجازت نہیں اگر لی پہلی بیوی سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو کہا ہی نہیں گیا، یہاں تو حدیث یہ ہے کہ اگر ایک زوجہ موجود ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ شرعی اجازت ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ جب وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو ذہن میں موضوع ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی بیوی کو کسی دوسری بیوی پر ترجیح دینا کس حالت میں، کیفیت میں اور حالات میں جائز ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک بیوی موجود ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر دوسری شادی جس سے کرتا ہے وہ بیوی کنواری ہے،
جس سے دوسری شادی ہو رہی ہے وہ کنواری ہے تو پھر پہلی بیوی پر اسے 7 دن ترجیح دے سکتا ہے۔ اب یہ اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے اور آل نبی نے اسے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلی زوجہ کے ہوتے ہوئے مرد دوسری شادی کرتا ہے اور جس سے وہ دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی بیوہ یا طلاق یافتہ تھی، کنواری نہیں تھی، تو پھر پہلی بیوی پر اسے 3 دن تک ترجیح دے سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دوسری شادی اگر مرد کرے تو وہ کنواری ہے، اگر دوسری جو لڑکی کنواری سے شادی کرتا ہے دوسری بیوی جو ہے، تو پھر وہ پہلی بیوی کے پاس 7 دن نہ بھی جائے، اسی کے پاس 7 دن رہ سکتا ہے، ترجیح دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ کنواری نہیں، بیوہ یا طلاق یافتہ سے دوسری شادی کرتا ہے تو پھر 3 دن اس کے پاس رہ سکتا ہے، اس کے پاس پہلی بیوی کے پاس نہ بھی جائے تو اللہ اجازت دے رہا ہے۔ اب آ جائیے، یہی حوالہ من لیحذر الفقی جلد 3 ہے، صفحہ 261 ہے۔ اس کے آگے ایک اور حدیث ہے کہ کب ترجیح نہیں دے سکتا وہ، اور اس کے ساتھ کہ کب کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ حدیث سنیے حضور علیہ، امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مرد کی 4 بیویاں ہیں تو پھر ہر شب ایک بیوی کے لیے ہوگی، وہ پھر کسی بیوی کو کسی پر ترجیح نہیں دے گا یا نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر 2 یا 3 بیویاں ہیں تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کبھی کبھی کسی بیوی پر کسی بیوی کو ترجیح دے لے، اسے اجازت ہے، ٹھیک ہے حضور عالی۔ اور اسی ضمن میں جو تیسری حدیث ہے وہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 96، امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی 2 ہی بیویاں ہوں، ایک آزاد بیوی ایک کنیز بیوی۔ اب آپ کہیں گے کہ آزاد اور کنیز کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے اور اسے ساتھ میں اپنے گھر سے ہی ایک کنیز معمور کر دے اور یہ جو ہے وہ شوہر سے اجازت لے لے کہ اس کی اجرت ہم دیں گے، یہ ہماری بیٹی کی جو ہے وہ خدمت کرے گی، یہ کنیز جو ہے اس کے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین آل محمد ہے، اگر شوہر صاحب استطاعت ہے تو وہ اجرت پر اپنے بیوی کے لیے ایک کنیز جو ہے وہ لا سکتا ہے، جو کہ اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت میں معمور رہے، اس کے کام کرے۔ تو اگر وہ یہ اجرت دے سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اسے وہ کنیز جو ہے وہ اپنی بیوی کو مہیا کرنی ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کر سکے۔ اب یہ جو کنیز ہے اگر اس سے عقد ہو جاتا ہے اس شوہر کا، چونکہ وہ شوہر کے لیے نامحرم ہے، لیکن چونکہ آزاد بیوی جو ہے اس کے ساتھ کنیز آئی ہو یا شوہر نے اس کے لیے مہیا کی ہو کہ یہ کنیز تمہاری خدمت کرے، اس کنیز سے اگر شادی ہو جاتی ہے شوہر کی، یا شوہر شادی کر لیتا ہے، عقد کر لیتا ہے، تو یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ آزاد بیوی کا نان نفقہ اور مال و دولت میں حصہ جو ہے وہ کنیز سے دگنا ہوگا۔ اب یہ نان نفقہ اور مال و دولت میں ترجیح ہے، آزاد کے پاس 2 حصے ہیں، کنیز کے پاس 1 حصہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بنیادی ضروریات تو دونوں کو ایک جیسی ہیں، لیکن یہاں پہ آزاد کو ترجیح دے سکتا ہے آزاد بیوی کو۔ آزاد بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آزاد ہے، آزاد بیوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنیزی میں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا اور دعا بھی کروں گا مولا سے کہ میں نے جیسے آج ایک موضوع ہے اس کو بہترین انداز میں پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ میں تحمل کے ساتھ یہ بتا سکوں کہ یہ جو کانسیپٹس بن چکے ہیں نا عورتوں کے، بہنوں کے ذہن میں کہ نہیں دوسری شادی تو
ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ نہیں، جب آپ اس کے خلاف ہوں گے تو پھر آپ فقط دوسری بیوی کے خلاف نہیں ہوں گے یا دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں گے، بلکہ معاذاللہ رسول اللہ کے خلاف ہو جائیں گے اور اللہ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی بیوی پر، کسی بیوی کو ترجیحات جو ہیں کس حالت میں، کس کیفیت میں اور کس کو کس پر ترجیح کب دی جا سکتی ہے، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں توضیح و مسائل میں وہ معاملے کہ جو قرآن و حدیث کے عین تابع ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی مخالفت ضرور کرتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث کے تابع نہیں بلکہ کسی گنہگار کے اجتہاد یا قیاس کے تابع ہوں، قرآن اور حدیث کے تابع نہ ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 100 دفعہ پڑھیے توضیح و مسائل، لیکن یاد رکھیے گا جو چیز قرآن، محمد و آل محمد صاحب قرآن کے فرمان سے ٹکرا جائے تو وہ نہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے نہ وہ محمد و آل محمد کا حکم ہوتا ہے۔ والسلام، مولا علی مدد۔